جوڑ ملن کلثوم رقیہ نور دے لولو جوڑے جوڑ کو جوڑ ملن کائنات دا ہکو جوان ہیوی عثمان محمد عربی دا اور کیویں اوپرا بندہ ون سکدے سرکار دے سنے روزے تے کیویں اوپرا اجنبی کو کہتے ہیں کیویں اوپرا بندہ ون سکدے سرکار دے سنے روزے تے اے پاک عمر اتھا روزے وچ دربان محمد عربی اور ان پاک صدیق دے عشق ہوتے تائیں شک کیتے برباد تھی میں ان پاک صدیق دے عشق ہوتے تائیں شک کیتے برباد تھی میں جائیں ہر ایک پورا کر دکھلائے ارمان محمد عربی دا جائیں ہر ایک پورا کر دکھلائے ارمان محمد عربی دا اس عنوان کی مناسبت سے دو کلامیں پھر آگے بڑھتا ہوں محبت سے سنتے چلے جائیں رسول اللہ کی حرمت پہ کٹنا یاد رہتا ہے ہمیں پیارے صحابہ کا یہ اسوہ یاد رہتا ہے محمد آخری مرسل ہیں ہم ہیں آخری امت محمد آخری مرسل ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ کافی دیر بعد مجھے ٹائم ملا ہے اب یہ 5 منٹ کے لیے یار کو یا سٹیج پہ اٹھنا بیٹھنا بند ہو جائے رسول اللہ کی حرمت پہ کٹنا یاد رہتا ہے ہمیں پیارے صحابہ کا یہ اسوہ یاد رہتا ہے محمد آخری مرسل ہیں ہم ہیں آخری امت ہمیں اپنا نسب نامہ یہ شجرہ یاد رہتا ہے کسی کذاب سے کوئی رعایت ہم نہیں کرتے سبق صدیق اکبر کا پڑھایا یاد رہتا ہے بڑھاپے میں ضعیفی میں بڑھاپے میں اگرچہ اپنے بچے بھول جاتے بڑھاپے میں اگرچہ اپنے بچے بھول جاتے ہیں بڑھاپے میں اگرچہ اپنے بچے بھول جاتے ہیں مگر ختم نبوت کا عقیدہ یاد رہتا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جتنی زندہ باد آپ کی ہے نا حضور کو ضرورت ویسے نہیں ہے یہ اپنی زندہ باد اپنی واپس لے اگر حضور کے نوکر ہو تو کہو تاجدار ختم نبوت محمد پاک توجہ کرنا بھئی خوبصورت سے شعر یاد آ گئے نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا دیوانہ بڑھ کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت دا جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا یار جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت جسے تاج ختم نبوت ملا ہے کیونکہ شعر مزہ آئے گا جسے تاج ختم نبوت ملا جسے تاج ختم نبوت ملا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے وہی جو امام صف انبیاء ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے جو دل میں نبی کی محبت کو پالے تو عالم کی ساری شرافت کمالے جو آنکھوں سے روح نبی دیکھتا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے شعر سنو جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے اپنی سبحان اللہ اور واہ واہ روک کے دکھانا میرا چیلنج ہے جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے جو آقا کے پہلو میں سویا ہوا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے اور شعر سنو جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا جسے
سیدی کا مصلی ملا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا کا مصلی۔ ایک مسئلہ بھی سن، یہ جو حضور نے فرمایا نا میرے بعد میرے صحابہ کی اقتداء کرنا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جسے میرے آقا کا پرچم ملا، اسے کائناتوں کا مولا بنایا، جسے سیدی کا مصلی ملا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، ختم نبوت کے پہلے سپاہی کی بات کر رہا ہوں، ختم نبوت کا پہلا مجاہد، ختم نبوت کا پہلا سپاہی۔ محبت سے سنتے چلے جاؤ۔ بنتی تو ہے تصویر خلوص اور وفا کی، ان بزرگوں کی نظر ہے، دو شعر ہیں۔ بنتی تو ہے تصویر خلوص اور وفا کی، لیکن تیرے معیار سے پیاری نہیں بنتی۔ بنتی تو ہے تصویر خلوص اور وفا کی، لیکن تیرے معیار سے پیاری نہیں بنتی۔ جس کی بھی نہیں بنتی ہے تجھ سے میرے صدیق، ایسے کسی کافر سے ہماری نہیں بنتی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، نبوت دے پارے کو صدیق آدھ ہیں۔ آپ کو بولنا پڑے گا، مصرع اٹھانا پڑے گا، میں تو آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا۔ نبوت دے پارے کو صدیق آدھ ہیں، نبوت دے پارے کو صدیق آدھ ہیں، میری آنکھ دے تارے کو صدیق آدھ ہیں۔ نبوت دے تارے، بسم اللہ، بہت شکریہ۔ نبوت دے پارے کو صدیق آدھ ہیں، میری آنکھ دے تارے کو صدیق آدھ ہیں۔ ایک لفظ ہے محبت سے جس کا احترام کرتے ہیں اس کو مرشد کہتے ہیں۔ یہ جو پیر جی ہیں نا جی، مولانا حسنین معاویہ صاحب، یہ حضرت خاکوانی صاحب کو مرشد کہتے ہیں، ان کے چاہنے والے ان کو مرشد کہتے ہیں۔ اس ایک لفظ کو سمجھ گئے نا، مصرع سمجھو گے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ نبوت دے پارے کو صدیق آدھ ہیں، میری آنکھ دے تارے کو صدیق آدھ ہیں، نبی چند تے سارے صحابہ ستارے، نبی چند تے سارے صحابہ ستارے۔ شعر سنو، نبوت دے پارے کو صدیق آدھ ہیں، میری آنکھ دے تارے کو صدیق آدھ ہیں، نبی چند تے سارے صحابہ ستارے، تے مرشد ستارے کو صدیق۔ نبی چند تے سارے صحابہ ستارے، تے مرشد ستارے کو صدیق آدھ ہیں۔ اساں بے سہارا کسے میڈا سنا، اساڈے سہارے کو صدیق آدھ ہیں۔ صحابہ کو ڈاڑھا ہے پیارا نبی سائیں، نبی سائیں دے پیارے کو صدیق آدھ ہیں۔ خلافت دا نعرہ تا حق چار یارے، بلا فصل نعرے کو صدیق۔ ایک دوڑا ہے سلیکی میں، بہت شکریہ محبتوں کے بھائی جان، بہت شکریہ۔ بلا سبب تو خفا تھیا ہیں، ایویں کہانی کو طول دیتے۔ ختم نبوت کے پہلے مجاہد، پہلے سپاہی کی بات۔ یہ جو ختم نبوت کے لیے جتنی غیرت صدیق نے دکھائی، غیور جتنے تھے نا، یہ ان کی غیرت بتاتی ہے کہ حضور کے وارث بننے کا حقدار ابو بکر ہی ہے۔ مولانا عبدالحمید بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نا کہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد پہ نکلوں گا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا تھا، مولانا عبدالحمید بھٹو اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ وہ اپنے انداز میں ترجمہ کرتے تھے کہ ہم عمر، ہون تو میرے ایک پاسے عمر بھی ہے، ہون تو میرے دوجے پاسے علی بھی ہے۔ جدو غار چ میں کلا سا، ادو بھی میں سپاں نو سر نہیں چکن دیتا۔ سبحان اللہ بولو بھائی۔ بلا سبب تو خفا تھی، آپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، آپ بھی ذوق سے سنیں گے۔ بیٹا آپ کدھر اٹھنے لگے ہو بیٹا؟ نہ میرا بیٹا یہ زیادتی ہے، میں نے پڑھنا 2 منٹ ہے۔ بیٹا اتنا گھنٹہ اتنے لوگوں کے لیے بیٹھے رہے، میری باری آئی تو آپ چلنے لگے ہو۔ توجہ، بلا سبب تو خفا تھیا ہے، انہیں کہانی کو طول دیتے، میں کو تو لگ دے تے کو تعصب دا درس ابن سلول دیتے، تے کو ملنگا تیرے ملنگے
दस दिते फजूल दिते नाराज थीवन दी लोड़ कहनी उनको मुसल्ला रसूल दिते बहु शौक न थी न ढेर अला सिद्दीक खलीफा पहला बहु शौक न थी न ढेर अला सिद्दीक खलीफा पहला। आप बोलोगे ना माशाल्लाह आज किस्मत की बात है। कारी सैफुल्लाह साहब ने आज सुबह मुझे फ़ोन किया, कितने बजे पहुंचोगे? मैंने कहा जितने बजे आप कहो। कहते हैं 9:30 बजे पहुंचना है। मैंने कहा तुम भी अपनी बात पे पक्का रहना, ठीक है। एक मुझे टाइम आपने 11 बजे दिया, ऊपर से हर बंदा स्टेज पे आ रहा है जा रहा है, मेरा हक तो समझो यार। मैंने आज सुबह मुल्तान से भी 50 किलोमीटर दूर से सफर किया आपके लिए। अल्लाह जानता है मैं स्टेज पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अब आप मेरे हक की मेहनत मेरी मेहनत पे तो पानी ना फेरो। बहुत शौक न थी न ढेर अला सिद्दीक खलीफा। बहुत शौक न थी न ढेर अला सिद्दीक खलीफा। भावे सीना पिट भावे नौहेगा सिद्दीक खलीफा। बहुत शौक न थी न ढेर अला सिद्दीक खलीफा। भावे सीना पिट भावे नौहेगा सिद्दीक खलीफा। पहला ही नियाज शुफे दी लंघ गई है, हुण रोवना पिटना छोड़ दिया, हुण जितने बागा देवे पिया सिद्दीक खलीफा। खलीफा बिला फसल अबू बकर, खलीफा बिला फसल अबू बकर, खलीफा बिला फसल अबू बकर। तकबीर अल्लाहू अकबर। आजान खत्म नबूवत जिंदाबाद। सीने में जिगर मेरे उमर तेरे लिए है। अरे नहीं सुनना, चलो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ो। क्यों भाई, मैं तो आपका ख्याल कर रहा हूँ। सीने में जिगर मेरे उमर तेरे लिए है, ये जान ये सर मेरे उमर तेरे लिए है। मैं बारे दिगर भी अगर इस दुनिया में आया, वो बारे दिगर मेरे उमर तेरे लिए है। ये दिल जो अली मौला की चाहत से भरा है, ये माल ये जर मेरे उमर तेरे लिए है। ये दौलत ईमान के मुझे नाज है जिस पर, ये माल ये जर मेरे उमर तेरे लिए है। और जो मदफन सिद्दीक़ो मोहम्मद है वो मदफन ऐ मेरे उमर तेरे लिए है। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो यार। 3 शेर सुनो यार, इस हकीर फकीर से 3 शेर सुनो। अगर यकीन करो मैं सीने में ठंड ना डालूं ना, ये अपने 100 वाले नोट उठा लो। अगर मेरा हक है मोहब्बत दाद का तो फिर बोलना है, और आपकी महफिल में मुझे दाद ही चाहिए। रिज़्क तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको देता है, दाद जो है ना ये शायर की, यही सबसे बड़ी खुराक होती है। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। अपना दिल मेरी हथेली पे रख, मैं एक शेर देने लगा हूं। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। और नाम उमर से पहले कहो फातिह ईरान। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। नाम उमर से पहले कहो फातिह ईरान, फिर उसके बाद कुफ्र की चीखें सुना करो। एक
ایک جو ہے نا سرکی کے دو شعر ہیں، سمجھو گے بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا. اندے منہ دا میٹھا گران، اندے منہ دا میٹھا گران کھٹا تھی دے، ہکے نا تو منکر دا نا کھٹا تھی دے. یہ جو سینہ ہے نا اس کو ہاں کہتے ہیں اندر سے. اب ذرا سنو شعر. اندے منہ دا میٹھا گران کھٹا تھی دے، ہکے نا تو منکر دا نا کھٹا تھی دے. میں نام عمر دی جلالت تو صدقے، اے نا سن کے کافر دا ہاں کھٹا تھی دے. اے نا سن کے کافر دا ہاں کھٹا تھی دے. مولانا یاسر صدیق صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں. اب ذرا جمیں حمد خدا پڑھدا، میں نعت مصطفیٰ پڑھدا، ایویں اصحاب اہل بیت دی نادر ثنا پڑھدا. سخی عثمان دے منکر تے میں تبت یدا پڑھدا. جمیں حمد خدا پڑھدا، میں نعت مصطفیٰ پڑھدا، ایویں اصحاب اہل بیت دی نادر ثنا پڑھدا. سخی عثمان دے منکر تے میں تبت یدا پڑھدا. اگر کوئی خفا تھی وے تے مصرع ولا پڑھدا. اے مصرع ولا پڑھدا. علی کی عین سے کونین چھوٹے لگتے ہیں. ایک عین علی کی ہے، ایک علی سے اوپر عثمان ہے، اس کی بھی عین ہے. پھر عثمان سے اوپر عمر کی بھی عین ہے. پھر عمر سے اوپر ابو بکر جن کا اصل نام عبداللہ ہے، عین اس میں بھی ہے. اوپر والے تین بزرگوں کی عین کی بات میں نہیں کرتا، اور علی کے پورے نام کی بات بھی نہیں کرتا. تین حرف ہیں. علی کی عین سے کونین چھوٹے لگتے ہیں. کیوں؟ اب دیکھو نا اصلی نسلی سنی ہو، جتنا صدیق کے نام پہ آپ نے بولا ہے نا، علی کے نام پہ اسی طرح چلو گے میرے ساتھ. علی کی عین سے کونین چھوٹے لگتے ہیں. کیوں؟ غلام شاہ کے مابین چھوٹے لگتے ہیں. غلام شاہ کے مابین چھوٹے لگتے ہیں. میں ایسے شخص کا شجرہ کھنگال سکتا ہوں وہ جس کمینے کو حسنین چھوٹے. میں ایسے شخص کا شجرہ کھنگال سکتا ہوں وہ جس کمینے کو حسنین چھوٹے لگتے ہیں. علی کا بنتا ہے لیکن امیر شام کا نہیں. ایک فرمائش ہے، آپ سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. وقت تنگ ہے، وقت کا دامن تنگ ہے. اب شعروں کا مزہ لینا یار. پڑھے لکھے جتنے سارے ہی پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے، میں نیاز مند آپ کا بھائی جان، لیکن ان مصروں پہ پتہ چلے کہ آپ پڑھے لکھے. علی کا بنتا ہے لیکن امیر شام کا نہیں. میں دوست ایسے کسی نمک حرام کا نہیں. علی کا بنتا ہے لیکن امیر شام کا نہیں. میں دوست ایسے کسی بھی نمک حرام کا نہیں. صحابہ پاک کے منکر کو بس دعا و سلام. شعر سننا ہے خالص ادبی راگ میں. صحابہ پاک کے منکر کو بس دعا و سلام. علی کا بنتا ہے لیکن امیر شام کا نہیں. میں دوست ایسے کسی بھی نمک حرام کا نہیں. صحابہ پاک کے منکر کو بس دعا و سلام. دعا سلام کا مطلب دعا سلام کا نہیں. دعا سلام کا مطلب دعا سلام کا نہیں. وہ جس کے دل میں ہو بغض معاویہ وہ پیر تمہارے کام کا ہوگا ہمارے کام کا. وہ پیر تمہارے کام کا ہوگا ہمارے کام کا. تو آدھے معاویہ شیخینی میں گڈاڑھا اے ارمانے ہر یار نبی دا جنتی ہے کتاب خدا اعلانے. تو آدھے معاویہ شیخینی میں گڈاڑھا اے ارمانے ہر یار نبی دا جنتی ہے کتاب خدا اعلانے. تو کوڑ قرار دا مرزا ہے، تیرا مذہب کل بہتان ہے. تیرے راوی مخنف سقفی ہے، میرا راوی پاک قرآن ہے. تیرے راوی
نفس سکفی ہے میرے راوی پاک قرآن ہے اے فرض حیادہ قضا کہنی ہوتا اے فرض حیادہ قضا بولنا پڑے گا اے فرض حیادہ قضا ختم کر رہا ہوں ایک منٹ بیٹھو بھائی جان ہاں آپ اٹھ سکتے ہو اے فرض حیادہ قضا کہنی ہوتا اے فرض حیادہ جزاک اللہ اے فرض حیادہ شیر سنو یار آپ سوچو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سوچو گے اے فرض حیادہ قضا کہنی ہوتا اے فرض حیادہ قضا کہنی ہوتا تے بے نسلی اکھچ حیا کہنی ہوتا جیرا امی عائشہ دا گستاخ ہوئے او سکا بھراوی بھرا کہنی ہوتا اے فرض حیادہ قضا کہنی ہوتا تے بے نسلی اکھچ حیا کہنی ہوتا جیرا امی عائشہ دا گستاخ ہوئے او سکا بھراوی بھرا او سکا بھراوی میں نے تمہیں سریکی بھی سکھا دی اب تو بولنا بھی شروع ہو گئے ہو اب دو شعر سنو یا مولانا عبدالرحمن صاحب کی نظریں دو شعر ہمارے بزرگ ہیں دو شعر ان کی نظریں محبت سے سن نظر آ پاک جذبے جوان رکھتے ہیں اپنی ماؤں کا مان رکھتے ہیں جاگو یار میں کوئی بات کرنے والا ہوں پاک جذبے جوان رکھتے ہیں اپنی ماؤں کا مان رکھتے ہیں کوئی بھونکے نہ عائشہ ماں کو ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں بہت شکریہ پاک جذبے جوان رکھتے ہیں اپنی ماؤں کا مان رکھتے ہیں کوئی بھونکے نہ عائشہ ماں کو ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں نور کی داستان قدسیوں کی زباں انگنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں سب کا ہے یہ بیان اے محمد کی جان تو ہے امت کی ماں کوئی تجھ سا کہاں مشک و عنبر سے پاکیزہ چادر تیری آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری اور سانسیں معطر تیری اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری 17 آیات اتری ہیں تیرے لیے سب کرامات قطعی ہیں تیرے لیے میرے آقا بھی راضی ہے تیرے لیے اتنے معیار کافی ہے تیرے لیے تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے کر دیا ہے محمد حوالے تیرے ہاتھوں سے عرفان اٹھایا گیا تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا تیرے ہاتھوں سے عرفان اٹھایا گیا تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا تیرے حجرے کو جنت بنایا عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی سیرت امی عائشہ صدیقہ مقام امی عائشہ صدیقہ سعد امی عائشہ صدیقہ نعرہ تکبیر اصحاب محمد کا جو شیدا نہیں ہوتا اس شخص کا ایمان وغیرہ نہیں ہوتا شیخین اگر ہوتے نہ سرکار کے محبوب شیخین کا روضے میں ٹھکانہ بولو یار میرے ساتھ چلو شیخین اگر ہوتے نہ سرکار کے محبوب شیخین کا روضے میں ٹھکانہ نہیں ہوتا صدیق بنا اپنا گزارا نہیں ہوتا یہ عشق ہے یہ عشق دوبارہ نہیں ہوتا شعر سنو ہر حیدر و عثمان کے گستاخ پہ دور وہ گھاٹ کا ہو سکتا ہے گھر کا نہیں ہر حیدر و عثمان کے گستاخ پہ دور وہ گھاٹ کا ہو سکتی ہے دور تم بولو گے دور یہ تم نے بولے ہر حیدر و عثمان کے گستاخ پہ ہر حیدر و عثمان کے گستاخ پہ دیکھو جی کمپنی کہتی ہے کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے ہم الحمدللہ کہتے بھی نہیں کسی بھی کلمہ گو ہم نے کبھی یہ ہمارا ڈائری لکھنے والے بھائی صحیح ڈائری لکھنی ہے تو نے اللہ تیری انشاءاللہ 4 شادیاں کروائے گا میری دعا ہے
لیکن بھائی جان سب سنو، ہم نہیں کہتے کسی کو کافر، دور دور تو کہہ سکتے ہیں. ہر حیدر و عثمان کے گستاخ پہ وہ گھاٹ کا ہو سکتا ہے، گھر کا نہیں ہوتا. دروازہ گرانے کی روایت کی حقیقت، دروازہ گرانے کی روایت کی حقیقت وہ گاڑی ہے جس کا کوئی پہیہ نہیں ہوتا. 100 باتوں کی ایک بات ہے گستاخ صحابہ، جتنا بھی ہو اچھا مگر اچھا نہیں ہوتا. تاریخ میں سچائی تو ہو سکتی ہے نادر، تاریخ کا ہر واقعہ سچا نہیں ہوتا. ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، حیدر کبھی تقیہ کی اطاعت نہیں کرتا، اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا. اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے، شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا. ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا. اصحاب پہ تم چپ رہو، میں تم پہ رہو چپ، حالانکہ میں کتے سے تجارت نہیں. ایمان سلامت رکھنے کا اصحاب نبی تے پہرا ہے. دیکھو دوستو آخری تھوڑا سا حیات باقی، ملاقات باقی. ایک جان ہے، توجہ کرنا، نہ موت کا خوف ہے نہ جینے کا ارمان ہے. ایک جان ہے، محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد پر قربان ہے. ایمان سلامت رکھنے کا اصحاب نبی تے پہرا دے. صدیق عمر دا نوکر بن، عثمان علی تے پہرا دے. جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے او اماں جی تے پہرا دے. جے پتر حلال